توحید میری ہوگی، زبان تیری ہوگی یا میرے نبی، میری توحید کا اقرار تجھ سے ہونا چاہیے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جو میرا ساری کائنات میں جو محبوب ہے وہ بتائے لوگوں اللہ ایک ہے۔ اللہ کی محبت کو سمجھنے کے لیے قل کو سمجھنا پڑے گا، اس لفظ کو سمجھنا پڑے گا۔ اے میرے نبی مکرم، اے میرے حبیب مکرم، اے میرے آخری نبی، قل فرما دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ جو یکتا ہے، وہ یکتا ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ یہ اس کے اندر دو چیزیں بیان ہو گئی ہیں، واسطہ رسالت اور ذات حق کا فوق الادراک ہونا۔ اسی کے اندر قل هو اللہ احد کے اندر دو رکن بیان کر دیے گئے ہیں، اور تیسرا رکن کیا ہے؟ لم یلد۔ اس سے پہلے اللہ الصمد، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو مان لینا کہ وہ صمد ہے، وہ ذات ساری کائنات سے، اس کائنات کے اندر تحت الثری سے عرش علا تک جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بے نیاز ہے، اور سب کی پناہ اور سب پر وہ فائق ہے۔ ہر ایک چیز اس کی پناہ میں ہے اور سب پر وہ فائق ہے۔ اللہ الصمد، اس کی احدیت کے بعد اس کی صمدیت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ساری کائنات اگر بھوکی رہ جائے تو اللہ کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات غریب ہو، اللہ اسے کچھ بھی نہ دے، تب بھی اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری کائنات کو ایک ایک فرد کو پوری پوری دنیا کی بادشاہی دے دے، تب بھی اس کی صمدیت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، کیونکہ وہ بندہ جو محتاج ہو وہ صمد نہیں ہو سکتا، اور جو دینے والا ہو فقط وہی صمد ہو سکتا ہے۔ اللہ الصمد، بس پوری کائنات کے اندر میرا رب صمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صمدیت کو، اس کی بہت تشریحات ہیں۔ تو وہ اللہ جو صمد ہے، وہ اللہ جو ایک ہے، وہ اللہ جس کی ترجمانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کر رہی ہے، اور اس کی جو چوتھی صفت ہے وہ کیا ہے؟ لم یلد، کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ لم یلد ہے۔ یہ تمام مذاہب باطلہ کو بہت بڑی خبر اور بہت بڑی اطلاع ہے، اور بالخصوص اس وقت جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جنہوں نے جھوٹا عقیدہ بنایا، جبکہ میرے اللہ کے اس پیارے نبی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی، اور قیامت والے دن بھی یہ بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم خدا کا بیٹا مجھے مانو؟ میں نے تو نہیں تمہیں کہا تھا۔ اس لیے عقیدہ توحید کے اندر جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے مرشد سے ادب کریں، پیار کریں، اپنے علماء سے محبت اور پیار کریں، ادب کریں، لیکن عقیدہ توحید کو سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان سے محبت کریں لیکن درجے میں کہیں اور لے جائیں۔ لیکن یہاں پر اس صمدیت کے اندر، اس شان کے اندر انبیاء بھی شامل نہیں ہیں، جبکہ نبیوں کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے۔ اللہ نے انہیں بہت عطا کیا ہے، معجزات دی ہیں، تصرفات دی ہیں، نعمتیں دی ہیں،